تقاضے کے مطابق موجود ہے، لیکن ایمان نہیں۔ ایمان صرف انہاں کول جنہاں کول تین گھوڑے ایمان انہاں کول، کیونکہ صاحب ایمان انہاں دے نال ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے عشاء دی نماز پڑھائی تھی، آپ نے فرمایا گل سنو، انج کرنا ہے، جتنی دیر تک میں تانوں حکم نہ دیا اتنی دیر تک تسی کوئی کام نہیں کرنا، صفاں بن کے کھڑا رہنا، جس لیے میں حکم دیاں گا تو اس لیے میدان سے تسی جنوں میں اشارہ کراں گا وہ میدان جائے۔ ساری رات سرکار نے دعائیں منگیاں، آپ دی چادر مبارک موڈے تو ہیٹھاں لے جاندی، یعنی اتنی والہانہ اتنی استغراقی حالت سی سرکار تے کہ آپ دی چادر دا بھی موڈے تو لے جانی، سیدنا صدیق اکبر نے چک کے موڈیاں تے کندھیاں تے رکھنی تے عرض کرنی، یا رسول اللہ کوئی فکر نہیں، اللہ تہاڈی مدد کرے۔ آپ فرمانے، یا اللہ مٹھی بھر انسان بغیر ساز و سامان دے میں لے تے تیری بارگاہ چ آ گیا، اگر یہ کامیاب نہیں ہوئے تے میں تیرا نبی ہاں تے اے گل میں بھی دنیا نوں دس جاں گا، قیامت تک تیرا نام کسی نہیں لے گا۔ نبی نوں پتہ کوئی نہیں ہوتا، نبی دا مقام تا ویکھ، گل کینے نال کہ نبی کردا ہے۔ فرمائے مر جان گے لیکن تینوں اللہ کسی بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں یہ گل کیوں آپ نے اللہ دی بارگاہ چرن کی؟ فرمایا جان دی باری لائے بیٹھے ہیں، اسی جان دینا ہے تے جان تیرے دین تے دینا ہے، تے جی یہ جان تو قبول نہ کیتی تے تینوں خدا چ نہیں سکتا۔ صبح ہوئی، صحابہ کرام نے ویکھیا، آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں، اتنی ایک بدلی چڑھی تے بارش شروع ہوئی، اجے رات کا کچھ حصہ رہندا، بارش شروع ہو گئی، بڑا زوردار بارش ہوئی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ آپ چونکہ ریتلے پاس ریت وچ پانی جذب ہو جاتا ہے، وہ پانی خشک ہو جاتا ہے، اتنے تلکڑ نہیں ہوتی، ہاں وہ سب جم جاتی ریت تے سخت ہو جاتا ہے پاسا، وہ پانی رڑ کے سارا نمان والے پاسے چلے گیا، جدھر ادھر چیکنی جگہ سی ادھر پھسلن ہو گئی، وہ جیسے گھوڑیاں تے چڑھ تو گھوڑے بھی تھڑکن، ڈاچیاں دے پیر ویسے ہی بارش دیر ہوئے تا چیکنی جگہ دے پیر نہیں جمدا، انہیں کہتے بھئی یہ تا پہلے انہوں نے کہتے بھئی ایک تا یہ کیڑا سون کو سون ہو گیا ساڑھے نال۔ صحابہ کرام نے فٹافٹ پانی بھر لیا، مشکیزیاں جتھے نیویاں جگہ تے کھڑا سی، پانی بھر کے مشکاں اپنی ٹانگ لیں، جنہوں نے نامن دی ضرورت سی، صحابی نال ہے، نال کوئی تھوڑیاں گھڑیاں کھجوراں سن، اور تے کوئی شے نہیں سی، کھجوراں لے کے کوئی کسی صحابی کو پائیا کھجوراں نے، کسی کو چھٹانکی نے، کسی کو ادھ پا نے، کسی کو کلو نے، اس طرح کھجوراں نے، مشکیزیاں میں کوئی تھوڑا گھنا پانی تھی، وہ ختم ہو گیا تے اوتھے آ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے وضو بھی کیتے، غسل بھی کیتا، پانی بھی مشکیزیاں وچ بھر لیا، جانور جڑے تھوڑے گھنے سن انہوں نے پیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دی نماز پڑھا کے آپ نے فرمایا سفر نہیں کرو، ادھر قریشی بھی آ گئے، آپ نے فرمایا ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا جلیل قدر صحابی ہے، اس دا نام اصحابی دا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی نے انج کام کیتا، حضرت سودا انہاں دا نام ہے، او گلوں ننگا نبی پاک دا سپاہی فوجی گلوں ننگا ہے، او مسلمانو اگا پیچھا وڈا لیا تے آخیا اسلام دے ٹھیکیدار پیر نے لت تے رات آخری 11 بندے مٹھیاں بننے والے تے حضرت صاحب پہنچے اس جہان تے
پہلی جنگ اسلام دی تے سپاہی گلوں گئے حضرت صدا سویا صدا آپ نے فرمایا وہ تھوڑا جہا جس کی سرکار دے کوئی چھڑی مبارک تھی چھڑی نال صفاں سیدھیاں کر رہے تھے وہ تھوڑا جہا اگاں ودیا صفاں تے سرکار نے وہ سینے دے تے ایتھے چھڑی ماری آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ برابر ہو کیونکہ ترتیب آپ نے دینی تھی انہوں چھڑی درا چوکھی بجی اس نے ہاتھ بان کر دی یا رسول اللہ ایک میں عرض کرنی چاہنا تسی نبی ہو تسی عدل کر دیو تسی انصاف کر دیو تے مینوں تسی چھڑی ماری مینوں بڑی تکلیف ہوئی آپ نے فرمایا عدل کا تقاضا ہے تو مینوں چھڑی مار لے عرض کی حضور میرے تو کرتا کو نہیں تھی تھوڑے تو کپڑا ہے گل آپ نے فرمایا کرتا مبارک سینے تو لایا جس سینے تو لایا تو پشت مبارک بھی چملی دوجے صحابیاں نے پوچھا بھی یہ کیوں کام تو کیتا ہے آکھن لگیا میں نے یقین ہے اس جنگ چ میں شہید ہونا ہے اور میں آنا کہ آخری باری جاندہ نبی پاک دا بوسہ لے کے مرے اسلام چکیا مولا نے موڈیا یہ اسلام چکی پھر دن موڈیا فرمایا میری آخری امید ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود دا بوسہ لے کے شہید ہوں یہ صحابہ کرام دا ایمان ہے اور یہ شہداء بدر وچوں جنہاں متعلق سرکار نے فرمایا بدریاں نے تو غلطی ہو جائے انہاں سے کوئی لغزش ہو جائے کہ انہاں دی لغزش تے خدا نے گرفت نہیں کرنی کیوں نہیں گرفت کرنی آپ نے فرمایا یہ پہلے وہ لوگ نے جنہاں نے بے کسی دی عالم دے وچ اسلام دے نال میرا ساتھ دیتا ہے تے میرے نال مرے نے تے شہید ہوئی میرے اشارے تے جانا دین واسطے آئے نے اصلہ کو نہیں سی نہ کو سامان کو نہیں سی ایمان سی فرمایا اچھا وہ پھر ایسا ہی ہوا وہ اصحابی کچھ کافرانوں واصل جہنم کر کے شہید ہو گئے پھر دو حضرت معوذ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دے وچوں ہن مہاجراں وچوں کتنے سن 313 دی کل تعداد ہے 77 مہاجر کتنے 70 تے 7 77 مہاجر نے تے 236 انصار یہ تعداد اصل دی بھی دس دیتی کہ اصلہ کی 3 گھوڑے 70 اونٹ 6 درہم تے 8 تلوار آپ نے فرمایا پینج کرنا ہے تسی ذرا پیچھے کر کے ہوں انہوں نے 550 آدمی سمجھو 500 آدمی پہلے سب کھڑا کیتا قریشیاں 500 پیچھے ڈکیا 500 اگلیاں سب نے کھڑا کیا ایک دوسرے دی پچھلی سپورٹ اس دے نال دی سپورٹ دے نال اس طرح کر کے انہوں نے سب بندی کی تھی تے سرکار دے تا صحابہ کرام چونکہ او 313 سن تے تلواراں والے دے وچ سارے 6 سن 8 سن تے آپ نے فرمایا گل نہیں کرنی بھی اتنا تک میں اجازت نہ دیواں تسی اگر تجاوز نہیں کرنی تسی تجاوز نہیں کرنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے وچ جتنے کافر ہیں تے انہاں دے کول گھوڑیاں دی طرح 700 تو اتے گھوڑے اتے ہی اونٹ یعنی پورا سامان جو سی انہاں دے کول بڑی تیاری تے پورے کفر دی انہاں دی امداد سی
تو جس لئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی تھی، سارے کافر آ گئے، ابو لہب نہیں آیا، ابو لہب نہیں آیا نہ جنگ بدر کی نہیں، دوجے کافر آئے نے، ابو لہب نے مخالفت کی میں نہ جاؤں۔ ابو جہل نے آخیا تھی سارے قریشیاں وہی آمن لگ گئی ہوں، انہیں کیتا میں جاننا اس جنگ بھی تسی کامیاب ہو کے نہیں آؤ، ٹھیک ہے میں تواڈے نال ہاں، میں بھتیجی والا رشتہ نہیں ہوں، تو میں تواڈے رشتے نال منسلک ہاں، جو تواڈا مسئلہ ہے وہ میرا مسئلہ ہے، لیکن ایک یاد رکھیا جی گل، تسی کامیاب ہو کے واپس ہٹنا نہیں۔ تے ابو جہل نے کوئی طنز تنز بھی کی تھی، حضرت حضور دی پھوپھی حضرت عاتکہ نو خواب آئی کہ انہاں خواب کی تھی بھی قریشی ٹرتا پے ہو لیکن تواڈے ذلیل ہو جاؤں گے۔ ابو جہل آگن لگے اگے تک ہاشمی لوکاں دیاں جڑے بندے نبوت دا اعلان کر دین عورتاں بھی کر کھلوتی ہیں، او چھیڑاں کردا سی نا، ماحول کردا سی۔ آپ نے فرمایا حضرت عباس نال گئے، حضرت عباس نال گئے لیکن ابو لہب نہیں کی، بلکہ مخالفت کی بھئی تسی چنگے نہیں رہنا۔ تو جس لئے مار کا کاردار شروع ہویا تاں ادھر ادھری سب بندی شروع ہو گئی، جس لئے سب بندی شروع ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر آئے ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اللہ نے فرمایا میں رات نو رحمت دی بارش کر دیتی انہاں دے تے نازل، تے او سارا جڑا رجس سی شیطانی اس میدان وچ سارا نکل گیا، مسلماناں واسطے میدان صاف ہو گیا، پاکیزہ ماحول ہو گیا، پاکیزہ میدان ہو گیا، تو مسلمان اتنے کھڑے ہو گئے۔ تو فرمایا میرے واسطے انہوں نے جڑا بنایا عریشہ العریشہ تو کلو یستا جلو، میں اس دے ہیٹھاں آگے عرب بنا لیندے سن تے لوگ دے سائے ہیٹھاں بھی بہ جاندے سن۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس لئے آمو سامنے صفحہ ہوئیاں تے میں اپنے آنوں نے روکیا بھئی تسی جتنا چاہیے میں اشارہ نہ کرا تسی اگاں ودنا، تو حضرت سواد اگے ودے تے آپ نے حضرت سواد نو روک دیتا، فرمایا استوے یا سوادا، اے سواد اگاں نہ ود، تے چھڑی آپ دے کول سی تو ماری، تے انہوں نے پھر اس دے عوض دے وچ آکھن لگے حضور میں ہنے قصاص لینا چاہنا، تو سرکار نے اپنا کرتا مبارک سینے تو اٹھایا تو انہوں نے حضور دے سینے مبارک نو چومیا بھی تے نال لپٹ بھی گئی۔ دوجے صحابہ نے کیتے یار یہ کیوں انج کیتا ہے تو؟ آکھن لگے میں نے یقین ہو چکا کہ میں اس جنگ میں شہید ہونا، تے جاندی بجاندی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارک نو بوسا لے تے شہید ہو۔ اصحابہ کرام دی محبت دا تقاضا ہے، مولوی دی محبت نہیں ہے، مولوی رنگی نہیں تھنا صحابی بھئی یہ جی محبت رکھتے جتوں ویکھا بھئی نبی نہ اتوں نہیں آندا چم لیا تے شرک بن گیا تے چم لیا تے کفر ہو گیا تے چم لیا فلانی شے نوں، اے ساری رات چمی جائے تو کوئی شرک نہ کوئی کفر، سمجھ گئے ہو نا گل؟ آہو من رات جی منا لو جی، منیندہ مہینہ مناون دا جی، اج انہیں منایا ہی نا، ویکھے نا کہ رحمت بنی ہوندی اے منائی بیٹھے نہیں، وہ اکری من جا پھر ناراض نہیں ہوندا، آہو وہ کوئی بندہ نہیں ہے، وہ خدا ہے، وہ کوئی مولوی نہیں ہے، کرت پڑھدا ہے، تینوں لٹ لیا دنیا نے پھڑ کے گندیاں کماں چ، ذلیل ہو گئے پھڑ کے، اپنی عزت ہی نہیں تسی ویکھی ساڈی اسلام وچ عزت کی شے، سانو اسلام نے مقام کی دیتا ہے، تانوں اسلام نے دتا کی وہ تاں دسو جی تواڈے کول کچھ ہوے تا، لیا ہی نہیں تسی تو دکھاونا کی کسے نوں، اوے گانا بنیا لارا بکھا دے دوجے نے بنیا ہی نہیں تو بکھاوے کون؟ تانوں گانا ہی نہیں بجیا،
آؤ اسلام ٹھیکیداری اسلام کا محبت کا نام ہے بھائی، میرے نبی پاک کی محبت سینے میں ہے تو پھر مسلمان ہے، جی نہیں تو کچھ نہیں۔ کل تم تو حبون اللہ فاتبعونی، یہ تو اللہ کو نہیں اپنا دوست بناونا چاہنا تو نبی پاک اپنا سینہ نبی پاک کی محبت کا گھر بنا لے۔ تو حضرت امیر حمزہ حضور دے بڑے جلیل القدر تے پیارے چاچے، اسلام دا بہت بڑا سپاہ سالار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، 17-18 سال دی عمر، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عمر ہے لیکن 17۔ حضرت حارث عبید اللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ 80 سال دی عمر دا بابا، جس لیے آئے مقابلہ ہویا، حضرت امیر حمزہ نے بھی اپنے حریف کو قتل کر دیتا، حضرت علی نے بھی، حضرت عبید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایتھے لت لگی تلوار، سارا گوشت لا دیتا تے لت کٹی تے ادھروں حضرت امیر حمزہ تے حضرت علی دوویں دوڑے تے حضرت حارث نوں چک کے حضور دی بارگاہ پیش کر حضرت حارث نے حضرت عبید اللہ ابن حارث نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں شہید ہوں؟ یعنی اجی شہید تو نہیں نہ ہوئے سن، عرض کی تھی یہ زخم مینوں ایسا لگے بھائی ہوں تو میں شہید ہوں، یہ زخم نال ویسے میں مر جانا ہے، کیا میں شہید ہوں؟ سرکار نے فرمایا تو شہیداں میں شامل، تو شہید ہے، تو حقیقی شہید ہے، وہ اس وقت نہیں ہوں مرے گا۔ یہ پھر دوسری منزل سے جیسے جنگ بدر تو فتح یاب ہوتے گئے تو مقام صفرا اس مقام پہنچے کہ حضرت عبید ابن حارث اوتھے فوت ہو، اوتھے آپ کا مزار ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید بھی ہیں جنتی بھی ہیں۔ اس کا ایک تجربہ کرنے واسطے آپ چونکہ جا رہے سن نیوی جگہ اتنے قبر بنائی تے پھر اتنے پانی پی گیا تے انہوں نے پتر پروترے 36 سال بعد 44 سال بعد انہوں نے کہا بابے دی قبر چ پانی پی گیا ذرا اس ٹھیک کر دیے یا اتوں کر دوسری جگہ تے کر دی تے او جسلے ایتھے ہی ہاتھ رکھے زخم جسے قبر چو کڈے تے ہاتھوں دا چکا تے خون دا فوارا نکل خون دا فوارا نکلا، آئی نے جمع مردہ حق گوئی ہو بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی۔ مرد پہ آتی کتنے مرد پائے ہونا نا آپ پتہ لگ جاتا کوئی مرد خدا پہ ہے، کوئی مولوی تو نہیں مریا، مرد خدا پہ مریا، نبی پاک دی سرکردگی شہادت نوش کی تھی، کوئی تھوڑا جا مرتبہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہوں تو لوگ انہوں کی گل سننے تیار نہیں، یہ عاشق بنے پھرتے ہیں رولا پایا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ تو حضرت امیر حمزہ نے انہوں سارے آپ اپنے مقابل قتل کر دیتا، جس لیے ویکھیا نا انہوں نے بھئی یہ دو آدمی جڑے نے یہ بڑی تندہی نال کافرن مار رہے ہیں، انہوں نے یک بار حملہ کر دیا، اس لیے یک بار حملہ کیتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں دو بچے حضرت محبت تے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں اس وقت جنگ دے وچ شریک نہیں، لیکن یہ تلاش نے ابو جہل دی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا برادری چاچا لگتا چاچا سانو یہ او دا وخا بھئی انہاں وچ جیڑا سردار مکہ ہے ابو جہل جی نوں ہے کیڑا یہ سانو وخا۔ آپ نے فرمایا بیٹا جیڑا او گھوڑے تے چڑھیا تے وڈی پگ او ابو جہل، اون چھوٹا ایک بچہ تے بڑا دوویں جسے دوڑے نا وہ اس طرح نکلے کہ میں باغ چھٹدا ہے بڑی تیزی نال، ایک نے جا کے تے ابو جہل دے ایتھے کر کے گٹے دے کول تلوار ماری،
جس لیے وہ تلوار وجی نا تو نیوں تے ویکھن لگیا بھی کی ہویا میں نے، جس نے نیوں تے ویکھن لگیا تے دوجے نے گردن تے ماری تے گردن لٹک گئی. اجے اس دی ساں رمک باقی رمک رہندی سی، اجے مریا نہیں ابو جہل اچھی طرح. تے جس گھوڑے تو ہیٹھاں ڈگیا تے اکرما نے حضرت معاذ نو ایتھے تلوار ماری، آ سارا بازو کٹیا گیا. اکرما ابو جہل دا بیٹا سی تے او دوڑیا، معاذ تے معوذ دونوں ہی دوڑے سرکار دی بارگاہ پیش ہوئے. انہیں کہتے یا رسول اللہ میں ابو جہل نے پہلے تلوار ماری، انہیں کہتے یا رسول اللہ میں پہلے ماری. وار دعا ہی کیتا سرکار نے پھر تہاڈیاں تلواراں وکھاؤ، چھوٹیاں چھوٹیاں تلواراں ویکھیاں دونوں تلواراں خون آلود ہیں. آپ نے فرمایا تسی دعا نے مارے. او دی کیونکہ ایتھوں آ بازو لٹکدا آندا سی. ایک روایت وچ آندا ہے کہ تاریخ والے لکھدے نے انہیں بازو پیراں ہیٹھ لے کے توڑ دتا بھئی یہ رکاوٹ بنتا ہے درمیان. تے جڑا وڈا سی اس نو پھر دوبارہ جس لے گیا وہ اوتھے شہید ہو گیا. جس دا بازو ایتھوں نال لتھا سی سرکار کول آیا، سرکار نے لب لا کے بازو پھر جوڑ دیتا. انہاں دی فوتگی ہے جا کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دے زمانے ادو تک وہ زندہ رہا، جنگاں لڑتا رہا کوسے بازو نال جہاں سرکار نے جوڑیا ہے. کیوں جہاں سرکار وہ آخر نے جہاں سرکار نے جوڑیا ہور جنگاں چ میں گیا زخم اس بازو تے کدے زخم نہیں آیا میں، یعنی جنگ تو علاوہ بھی کوئی زخم نہیں آیا کہ کنڈا وجیا ہوئے یا کوئی شے وجی. اللہ دے محبوب دا عطیہ جہاں ہوندا ہے نا اس نو اللہ داغدار نہیں کرتا. آہو نبی دے عطیے داغدار نہیں ہوندے. یہ تو مولیاں ملاں دا عقیدہ ہے، باطل ہو گیا تے بعد دھن ہو گیا. نبی دا عطیہ داغدار نہیں ہوندا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی صحابی دا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لم مبارک لا کے جوڑ دیتی. تو حضرت قتادہ دی اکھ نکلی کسی جنگ دے اندر تو اوتھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوا مبارک لا کے اکھ دا پانی وگ گیا تے جوڑ دیتی. تو مرد دم تک حضرت قتادہ بڑے عرصہ رہے زندہ. تے کتنی دیر تک رہے آپ فرماندے نے اس اکھ نو میری نو کدے درد بھی نہیں ہویا سی. اور صحابی دا یہ عقیدہ سی کہ اکھ لے کے آ گیا. یہ وہ عقیدہ یہ نہ ہوندے وہ جانتے سن قرآن تنزیل زبور تو واقف سن، مولوی واقف نہیں. مولوی تو بے بلی تے چیچوئے دا کھیل نہیں پھردا ہے. صحابی دا عقیدہ سی کہ سرکار اکھ پا دیں گے، سرکار نے لب لا تے اکھ لا دیتی. ان پتا سی اگے کتاباں پڑھیاں سن کہ مریم دا زیادہ اکھی دیندا ہے تے فاطمہ دا ابا کیوں نہیں اکھی دیندا. ہاں مریم دا صاحب زیادہ حضرت عیسیٰ اکھی دے چھڑدا ہے مادر ذات نے کہ میری تے نکل گئی سرکار ٹھیک کر دین گے. ملہ دا یہ عقیدہ نہیں ہے، صحابی دا عقیدہ ہے. ملہ نے اس پاسے تانوں آوڑی نہیں جی دینا، آپ دے نال رلا تے مارنا سارے کتنے حقیقت ہے اس تو انہوں نے دور رکھنا ہے. مینوں بڑا تجربہ ہے، 35 سال مینوں ہو گئے یہ کام کر دیں. میں تمہیں ویخ بیٹھا سارے اتنے تھی جی جمعہ پڑھنا آئے باہر دیہاتوں کے لوگ منڈی والوں میں جاننا انہیں بچارے سارے شوگر ہوئی، انہیں سارے اندر ملا لگی شوگر ملا لگی پے نے اتنے لمے کوئی مسیح دے باہر پیا کوئی اندر پیا. میں سب کچھ جاننا مجھے پتا ہے حالات. تو یہ لوگ محبت کوئی نہیں، یہ اہل محبت وچوں نہیں، یہ اہل دنیا چوں بھی نہیں بیچارے. یہ حسد حسد انہاں وچ بغض انہاں وچ بڑا کچھ انہاں وچ رلیا ہے. کئی چیزاں رلیاں ہوئی نے. یہ کھچڑی پکی پئی انہاں دا دل کرے تو ادھر ڈھک جان. انہاں نے کہ نماز پڑھنی مو کسے مسیت تے جا کے متھا ٹیک دیو. کیوں بڑے گرودوارے نہیں ہندوؤں دے، لیکن سکھاں دا عقیدہ ہے وہ ننکانے تو بغیر ادھر ہی نہیں جاندے. آپ تو گرو نو مانتے ہیں نا. یہاں کول سرکار دے منن دا سکھا جتنا بھی طریقہ کوئی نہیں. ایویں رولا پایا تو آئے صحابہ کرام ہن انہاں بیچارے نو آپ دا ٹکر یاد ہے. شہداء بدر دی تاریخ بھلی انہاں دے ذہن وچ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی اچھا ہی کر. وہ دوویں جڑے بچے سن ایک شہید ہو گیا
اور ایک دا بازو سرکار نے لب مبارک لا دیتا. کوئی آدھے انہیں توڑ لیا بہرحال جی بھی ہوا وہ ٹوٹیا بھی لگ گیا بھائی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لئے اصحابہ اکرام ادھر ادھری ہوئے ہوں اصحابہ اکرام کو چونکہ اسلحہ کم سی تے حملہ یکدم بول گیا تو قرآن نے ایک فیصلہ کیتا ہے. قرآن فرماندا ہے جبرائیل امین حزم کھوڑا ہے اگے فرشتے نے لگے ہے 3000 ملائکہ ادھر آندا 5000 ملائکہ لوگ آدھے نے امداد نو آئے بعد مفسرین فرماندے نے امداد نو آئے سرکار دا جنگ ویکھنا ہے. سرکار دی موجودگی کسے فرشتے دی امداد دی لوڑ نہیں بھائی. یہ نبی یہ محبوب ہے وہ فرشتہ ہے پھر بھی یہ محبوب خدا ہے. ساری رات نبی تے سارا دن اللہ تو مدد منگے ہن فرشتہ دی واری آ دی مدد دی اور فرشتے جنگ ویکھنا ہے صحابہ کرام دی کیویں قربانی کرتے ہیں اور کیویں لڑتے پے تاکہ اسی بھی قیامت تک گلاں کران گے کہ نبی پاک دے غلام کیویں لڑتے ہیں. یہ کر دتیاں گلاں. سرکار فرماندے میں خود ویکھیا جبرائیل دا گھوڑا اس طرح ہی زمین تے خوشی نال ٹاپاں رکھدا ہوندا خوشی نال کیونکہ جسلے سرکار دے صحابہ اکرام اپنی جان جو تول رہے اس میدان کے اندر قربانیاں پیش کر رہے سن تے اس لئے کافر لیکن ہویا کی کسے اصحابی کول کھجور دا پھڑا سی کسے کول کہاڑی سی کسے کول سوٹ دی جو چیز ہے سی اس لئے وہ ساری چیزاں تلوار دی شکل اختیار کر دی. سرکار نے فرمایا فکر نہ کرو جو تواڈے کول ہے سب تلواراں بن جانیاں فیکٹری میرے کول ہے انہاں کول کرنی محبوب خدا دا میں ہاں کہ نہیں. سرکار نے کسی دے ہاتھ کھجور دا پھڑا بنایا پڑا دیتا وہ بھی تلوار بن گئی. جنگ کافراں دی ہو رہی مسلماناں نال تے مسلمان کافراں نوں قتل کر رہے ہیں لیکن جبرائیل امین تے انہاں دے گھوڑے جڑے نے خوشیاں منا رہے ہیں. کیا شان ہے مسلمان دی کہ نبی پاک دے اشارے دے اپنی جان دی بازی لا رہے حیران کر کے کھلوا دیتا ہے پوری مخلوق نو صحابہ اکرام نے. خدا جانتا ہے دنیا حیران ہوگی کہ کوئی شے کول نہیں کہ کیا معاملہ ہے کی مقام ہے انہاں دا کہ تھوڑی جی قیادت بندے نے کہ قیادت بڑی وڈی کہ تھوڑے بندیاں دے اوتے قیادت اللہ دے محبوب دی کہ کتنی قربانیاں پیش کیتیاں اور جناب قربانیاں پیش کر کے صحابہ اکرام 14 شہید ہوئے 14 صحابیاں نے شہادت نوش کیتا کوئی زخمی ہوئے اور 70 کافر قتل ہوئے 70 زخمی ہوئے 70 تو زیادہ قیدی بنا لے تے کوئی بھج نس گئے لیکن اے جا کوئی بھی نہیں سی مقام بدر جڑا زخمی نہ ہویا ہو. اتنی تلواراں تو کوئی نہیں پھر زخمی کیویں ہو. چھیاں تلواراں نال تے نہیں بندے مار دے اس نو آدھے مدد امداد خداوندی نبی نہیں وہ تو بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وہ تو حضرت ابراہیم جس نے چکھا چ پایا تے جبرائیل آیا آکھن لگے یا رسول اللہ یا اے اللہ دے خلیل میں تہاڈی امداد واسطے اللہ تو اجازت لے دے آکھو تو میں تہاڈی مدد کرا اگوں ساری بجھا دیاں نمرودی سارے مار دیاں. آپ نے فرمایا گل سن جبرائیل کس حال چ میں بیٹھا میرا خدا مینوں ویکھدا ہے آخر ویکھدا تے پھر وہ خدا مینوں جاندا آخر جاندا آخر میری مدد کرن تے قادر ہے آخر ہے پھر تیری لوڑ کو نہیں جا خدا دی موجودگی تیری لوڑ دی کی ضرورت ہے. یہ حضرت خلیل اللہ مدد نہیں مانگتے تے سرکار مدد مانگتے پے نے. وہ تو قرآن نے بیان کیتا ہے فرشتیاں دی آمد ویکھیا سرکار دی جنگ ویکھدی سی پورا جنت چ ویکھدیاں سن پورا پہلے آسمان تے آ گیا بھائی پورا نے کیتا ہے ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام کیویں جنگ کر رہے ہیں پوری کائنات ساری توجہ اللہ تبارک تعالیٰ بھی اپنے محبوب کی شان ویکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام تانوں کی پتہ ہے
جنگے بدر نہ سی جی مسلمان ہونے ہیں، کسے مسلمان دی یاد میں تسی بھلا کے کہ اپنے کسے گانیاں تے شعر پڑھ دیو دن رات. اسلام آتی ہیں جہاد کرو جی جہاد، آ جہاد ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ہدایت کے میدان چائے نے تو اتنے مقابلہ ہوا. پھر سرکار نے فتح تو بعد اتنے کچھ دن قیام فرمایا تے پھر مدینے میں واپس آئے. تو بھائی یہ ہے جنگ بدر. یہ کی یہ پہلی اسلام دی جنگ جی پہلے چھوٹیاں چھوٹیاں ہو رہی ہوئی ہیں لیکن وڈی جنگ اسلام دے پہلے یہ ہوئی جس لیے مسلمانوں کے کوئی سر و سامان نہیں سی، صرف ایمان سی. قیادت سرکار دی سی، ایمان مضبوط سن، اللہ تعالیٰ نے کامیاب. اج مسلمان جگہ جگہ ٹکے کھا رہے ہیں، دلیل ہو رہا ہے صرف اس وجہ تو، سامان دی وجہ تو نہیں، ایمان دی وجہ تو. ایمان دے اندر کمزوری ہے لوکاں دے بوئے پھردا ہے، کدے امریکہ دے بوئے جا ڈگدا، کدے برطانیہ کول، کدے روس کول، کدے انڈیا کول. یہ لوکاں دے بوئے دی پوجا کر رہے ہیں. اور جس لئے مسلمان کے اندر ایمان سی اس لئے اللہ کے بوئے تے جاتے ڈگے. میرے نبی پاک ساری رات اس عریشہ کے اندر سجدے پے رہے کہ اللہ کے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوبہ کوئی گل نہیں میں تیرے نال وعدہ کیتا بڑے ویکھی تو سی. جس لئے شریکاں دے ہتھاں ہتھ پے تے اس لئے بھاگ کیویں منیجے گا ویکھ لویں فرشتے تیری جنگ ویکھن گے، ہوراں ویکھن گے، میں ویکھاں گا تے میرے محبوب دے ہتھاں کیویں پہ لڑتے ہیں. ہاں تو اس واسطے کر کے ایک تو یہ کام ہو گیا. تو انہاں دی یاد بھی کریا کرو، اپنے گھراں بھی کریا کرو. اسی تو کرنے ہیں جتنے جوگے ہیں پر تسی بھی کریا کرو. تاں ہن ایک یہ ہے بھی اے رمضان دا تیسرا جمعہ ایک جمعہ رہ گیا جو زندگی رہی تھا کہ وہ تانوں میں اگے بھی آکھیا سی کہ کوئی نہ کوئی تقریر واسطے کھڑا نہیں ہویا، میں تو گھبرا جا. ہاں اتنے بھی بیماری گھبراون والی، تسی مینوں ویکھ کے ہی گھبرا جاندے. مسئلے کی گل تسی سنن تیار نہیں نہ، تمہیں مسئلے کی لوڑ تسی کہا ہے راگ رنگ سننے واسطے. تو کوئی یہ تواڈے جو کتنے نمازی نہیں پتا اتنے بیٹھے عاشقاں دا پتہ لگے نا. ہوں تو سارے ہاتھ کھڑے کر دیں گے، نمازی دے وچ تھوڑے ہونے. اتنے بندے میں اس مسجد تک کدے نہیں ویکھے ہے محلے دے بھئی کوئی مسجد بھری جائے. یہ نہیں گل، یہ ایک رواج بن گیا تہاڈا تے یہ تانوں خراب کردا پیا. نہ تو تانوں نماز نال شوق ہے، نہ تانوں قرآن نال شوق ہے، تانوں راگ نال شوق ہے. بھائی ایس دی سرکے جی وہ چاہے کوئی نعت پڑھدا ہوئے تے پڑھے بھی گانے دی طرز تے پھر تسی ٹھیک گاندے ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف ایسی طریقے نال نہ کیتی جائے کہ اس دربار چو لعنتاں پین لگ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کسے دی آواز نال غرض نہیں، پیار نال غرض ہے. پہلے محبت تے پیار والے لوکاں دی منظوری ہے. حضرت بلال نعتاں پڑھ پڑھتے نہیں عاشق بنے، بلکہ آپ نے ایک قافلے میں حسان ابن ثابت جا رہے تھے، انہوں نے بڑی سر نال شعر پڑھیا کہ آپ نے فرمایا حسان چپ کر جا، ایسا نہ ہو کہ کچ دیاں شیشیاں ٹوٹ جان، یعنی اس میں کوئی فساد نہ آ جائے، تیری سریلی آواز کوئی فساد نہ آ جائے، بجائے سریلی آواز دے یہ آواز کسی اور پاسے تبدیلی نہ کر لے جائے. تماشا بنایا تسی کیتا بھائی فرق سرکار آ کمکمیاں دی اوتھے کوئی لوڑ نہیں. اے باہر دی روشنی پسند نہیں، تواڈے دل روشن ہونے چاہیے.
سلطانی صاحب سلطانی اسے واسطے لوگ آخر کہ سرکار سلطان بہو سرکار رحمت اللہ علیہ نال انہاں دا کوئی تعلق واسطہ ہے اس آستانے نال سلطان صاحب نے یہ ساری چیزوں تے لعنت پائی. وہ بہت بڑے عاشق ہوئے اور بہت بڑے ولی کامل ہوئے سلطان صاحب. پوزیشن ایسی ہوں تو کاراں چ بیٹھے ولی ویکھے نے نا غاراں چ بیٹھا ولی ویکھے ہی نہیں تو کاراں والے دے سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ. وہ ایک بندے دی بچی جوان ہو گئی انہیں اپنی بیوی نو آخیا تو یہ بچی دی شادی کر دی. انہیں کہتا اپنے کول شاید ہے کوئی نہیں شادی کے نال کرنی. انہیں کہتا کوئی منڈا پنڈ دا اتھوں ویکھ کوئی چنگا نیک تے سات نکاح پڑھا دینے. انہیں کہتے نہیں اللہ دے بندے کچھ نہ کچھ ایک ادھا جوڑا تو گھروں دینا چاہیے. انہیں کہتے پھر میرا ایک دوست میں وہ کول جانا وہ ٹر پیا کس لیے ٹر پیا نا وہ دوست کول گیا. انہیں کہتے یار وہ گل دسی ساری. انہیں کہتا آ تا گیا پر میری حال تیرے نال بھی کمزور ہو چکی نہیں میں کدے انکار نہ کرنا. باقی تین بندہ دس دینا آ شور کوٹ کے علاقے ایک میاں باہو رہندا ہے تے او دے کول کوئی سیل جاوے تے خالی نہیں آندا. کون رہندا ہے میاں باہو. وہ آپ کی زبان تو نہ آخیا نا سرکار باہو سرکار رحمت اللہ علیہ میاں باہو اتنے رہندا ہے کہ ہے زمیندار قوم دا عوان ہے. ایتھے دا بنام دی سید بن گئے عوان ساری حضرت علی دی اولاد نے لیکن سید نہیں بنایا انہوں نے. ہاں یہ تھے اٹھ اٹھ سے بہت کوئی آتا جڑے چار حرف پڑھ جاتا ہے کہ اتوں نا جام کیا تو پر اٹھتے آ جاتے تھے میں جی سید صاحب ہاں. انہوں نے پتا سی نا سید کا مقام کی ہے سید بن جائیے. آلہ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ جڑا سید نہیں تو سید بن جائے اس کی شبہات بھی کو نہیں. تھی ہر کہڑی گلوں بھلے پھرتے ہو. تو انہیں کی بھائی انج کر اتے جا وہ ٹر پیا. سلطان صاحب نے جا کے ویکیا نا جس آپ نے ہر جوڑیا دو سنڈیاں تے وہ بھی لنڈیاں تے اج کل دا موسم سی ہر جوڑیا دوپہر دا وقت ہوئی تو سنڈیاں جہاں سن انہوں دھوپ لگے تو پانی والے پاسے بجن. وہ بندہ دیکھ کے نا آخر لگیا یہ چنگا کوئی زمیندار ہوتا کھانا پیندا تین چنگے ڈگے ہاتھ سے جوڑے ہوئے سن. انہیں تو دو سنڈیاں جوڑیاں تو بھی لنڈیاں نے انہیں کی دینا ہے. وہ ویخ کے پیچھے ہٹنے لگیا. آپ نے فرما پہ لیا کدھر چلیا سے کیویں آیا سے ہٹ پیچھا کیویں آیا سے ارد کی غریب نو آیا تو میں اس واسطے تھا اصلی گل آئے کہ تیری پوزیشن ویچ کے پیچھے ہٹ چل رہا تو میں کوئی چنگا زمیندار ہوئے تو چنگے ڈگے جوڑے ہونے تو سنڈیاں جوڑی ہوئی نے مینو کی دینا ہے جہے اے جی گرمی تھی چادر اس طرح تو کنجی ہل باہ لے پے تو میں کہ اتوں کی لبنا ہے. آپ نے بہ جا پھر بے امید تو نہ جا فقیر کے دروازے تو وہ بہ گیا. آپ نے فرمایا جی کر چادر تیرے کو ہے کوئی ارجی اتنے بچھا دے چادر ڈلے پا ڈلے وہ ڈلے چ پائے. آپ نے فرمایا پھڑ ادھر اگو اور پال ہے کوئی انہیں کچھ اور پال ہے. آپ نے پھڑ وہ بند آپ نے پھر سر دے رکھ لے جا پیچھے ہٹتے نہ بھی ہوں. وہ جسے چکن لگیا نا کہ انہیں وہ ایک ڈلا ہے ڈگیا تو ویکھیا تو اس سونا سی. آپ نے فرمایا بس ہوں لے جا. ایک شادی نہیں اس علاقے دیا کتنی یتیم بچیاں نے بچے سارے نہیں شادیاں کر دیں گے. لندن شریف ہے ہوں اج کل انگلینڈ شریف وہ تو سارے پیر جا بڑھتے ہیں. جی امریکہ دا ڈالر تے پاکستان دے روپیے دے برابر ہو جائے تو ایک ملا پیر نہ اتنے جائے. یورپ مبلغین نے سارے لالچ واسطے جاندے نے.
انگریزوں کو جا کے بھیک مانگتے ہیں، کتنا توکل ہے انہوں کا خدا ہوتا۔ سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے جس کا بھروسہ ایمان اس گل سے ہو گیا انہوں نے کلمے کا معنی ہی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تو ماں سوا پوری کائنات میں کوئی موجود ہے ہی نہیں، معبود نہیں، موجود کوئی نہیں ہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر خدا نے بس، اور جنہوں نے نبی پاک دا بوا ویکھ لیا سرکار دی بارگاہ چ حاضری ہوگی، وہ کسی کافر دے بوئے تے کوئی جاندے نہیں۔ یہ تو وہ جاننا جڑے دنیا دے طالب نے، ولی دی یہ نہیں، صرف ولی وہ ہوتا ہے جڑا نبی کریم صلی پیر کامل وہ ہوتا ہے جڑا مرید میں باہوں پھڑ کے تے بارگاہ رسالت پہنچا دے۔ پیر کامل شیطان واسطے قہار تے جبار ہے۔ یہ تو ایک کھیڈ بنا لی تھی، یہ چھڑ دو کھیڈ نو، چنگے رہو گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تک لیس المؤمنون یجتمعون فی المساجد ویقولون لا الہ الا اللہ۔ فرمایا اے عمر یاد رکھی بڑے لوگ نے جڑے مسجداں وچ اکٹھے ہو کے تے لا الہ الا اللہ پڑھ دیں تے مومن نہیں۔ یاد رکھو عملی نمونہ بڑھاؤ تو کہ بندہ لب لو، جی مرن تو بعد بھی دنیا تے بھی تانوں شیطان کولوں بچاوے تے مرن تو بعد بھی تانوں حضور دی دنیا دے تے بھی اگر کوئی ایسا سبب بن جائے کہ تانوں بارگاہ رسالت پہنچا چھڑے کوئی پیر لبو، ورنہ بالکل حال کوئی نہیں جی۔ ایک چیز گل تو میں جڑی اصل کرنی سی ہن میں کرن لگے ہاں، ایسے فساد نے ایک اور فساد برپا کر انہوں نے انگریزوں نے اس کی مسلمان کرنا ہے، یورپی مبلغین نے یہ تو آپ والا بھی لوا بیٹھے، یہ کوئی خواجہ معینالدین نے یا علی اجمیری نے یا سلطان باہو نے، خواجہ معینالدین نے 4000 گردوارے دے مڑیاں دے مندر مسجداں بھی تبدیل کر دیتے، جیڑا آپ کو گیا آپ نے انہیں آخیا کلمہ پڑھ، جیڑا آتے بہ گیا کلمہ پڑھ کے اٹھے ہے۔ پورے ہندوستان کی تقدیر بدل دیتی خواجہ غریب نواز نے۔ تے کول کی ہے نہ کوئی کار ہے نہ کوئی اسواری ہے، لوٹا تے مسلح ہے کول، اب اس طرح پرات بھی نہیں چکی نہ آٹا بنے ہیں، آئی کو اور جماعت لگی پھر دی پنڈا دیا پنڈا چکی پھر دی موڑے ہیں تبلیغ کے لیے ہے، اکول کی تیرے حضرت صاحب قرآن ہے نہیں جی یہ تو آٹا ہے، تے تبلیغ کتنے کر رہے ہیں جی مسجد میں خواجہ غریب نواز نے ہندوستان کے قدم رنجا فرمایا تے پہلے بار تبلیغ دا آغاز اتھوں شروع کیتا کتنے راجے دی حکومت سی، پہلی راجے نو دعوت دیتی، داتا علی اجمیری آئے تے پہلی جڑا لاہور دا حاکم اعلیٰ سی انہوں دعوت دیتی، اجے بھی وہ قبر آپ دے قبراں قدماں والے پاسے موجود ہے۔ تبلیغ کوئی شے ہوندی کہ مسیتے چڑھتے توا پرات لائے وڑ کے تے آگے تبلیغ کے لیے ہے، ادھر ٹوٹیاں تے آٹا گونڈن ڈے ہے، اس تلیاں خانے کو آگ بالن ڈے ہے، مبلغ اسلام آ گئے، دکاندار سارے کٹھے ہوتے تمیاں ادھر چکی ہوئی تو بجے پھرتے ہیں جی اسلام کے لیے آئے ہیں، کھانا پکانے کے لیے آئے ہو کہ اسلام کے لیے آئے ہو؟ ایک چلہ بھی کریے، 2 چلے بھی کریے، 3 چلے بھی کریے، پورے مرتد ہو جائیں گے۔
یہ چکر ہے تواڈے تے چلدا پیا تانوں نہ اپنے عقائد دا پتہ نہ دوجے دے عقیدے دا پتہ ہے تانوں تے اتنا پتہ ہے جی آہا سبحان اللہ کنے لائی گلی اسے نال ٹر چلی الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین وافضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین سید الکونین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین المزین بکل زین المرزد من کل عیب وشین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجامیم الجود والعطا ماحی ذنوب والخطا شفیع یوم الجزاء سر اللہ المکنون در اللہ المکنون عالم ما کان وما یکون عالم ما کان وما یکون یوم الجزاء سر اللہ المکنون در اللہ المکنون عالم ما کان وما یکون نور الآخرت والعیون سرور القلب المحزون سیدنا و مولانا و حبیبنا و نبینا و شفیعنا و وکیلنا و کفیلنا و عوننا و معیننا وغوثنا ومغیثنا وغیثنا وغیاثنا سیدنا و مولانا محمد النبی المبعوث رحمت للعالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحاب المکرمین المعظم وابن الکریم الامین المکین معین الاسلام والحق والشرع والملت والقلوب والسنت والطریقۃ والذین واہب المراد قطب الارشاد فرد الافراد سید الاسیاد مصلح البلاد نافع البدار عباس داخل فساد مرجع الاوتاد غوث الساقلین وغیث القنین وغیاث الدارین ومغیث الملوین و امام الفریقین سیدنا و مولانا الامام ابی محمد عبد القادر الحسنی والحسینی الجلانی الکریم والاسار اولیاء امت الکامل عارفین وعلماء ملت الراشدین والمرشدین وعلماء مجمعین یا رحم الراحمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف